جنگ بندی میں توسیع کے بعد قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل نے مزید 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تل ابیب کی بدنام زمانہ اوفر جیل سے رہائی پانے والے 15 مرد اور 15 خواتین شامل۔ اب تک اسرائیل کی جانب سے 186 فلسطینیوں کو رہا کیا جا چکا۔ فلسطینی قیدیوں کو 12 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے رہا کیا گیا۔ حماس مجموعی طور پر 85 اسرائیلیوں کو رہا کر چکا۔ عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیل پوری طاقت سے حملہ کرے گا۔ جنگ کے آغاز سے ہی 3 اہداف مقرر کیے۔ پہلا ہدف حماس کا خاتمہ، دوسرا ہدف تمام یرغمالیوں کی رہائی اور تیسرا ہدف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ غزہ کبھی اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اسرائیل تینوں اہداف مکمل کرنے تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ویڈیو پیغام۔ جنگ بندی میں مزید توسیع سے متعلق بال حماس کے کورٹ میں ہے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے مزید یرغمالی رہا کرنے کی شرط رکھ دی۔ تمام یرغمالیوں کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حماس اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے، نیتن یاہو کو جنگ بندی پر ہم منا لیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل اجلاس میں امریکی سفیر لنڈا تھامس کی گفتگو۔ عارضی جنگ بندی غزہ کے لوگوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہوئی۔ مکمل جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ غزہ کے 80% رہائشیوں کو ان کے گھروں سے جبری طور پر بے دخل کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں کا قتل عام کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی جنرل انتونیو گوتریس کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ سلامتی کونسل اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، غزہ میں مستقل جنگ بندی کرائی جائے۔ جنگ بندی ختم ہوئی تو غزہ میں دوبارہ سے قتل عام شروع ہو جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا خطاب۔ ترک صدر کا بھی غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ نیتن یاہو نے غزہ میں اس صدی کا سب سے بڑا ظلم ڈھایا۔ دنیا نیتن یاہو کو غزہ کے قصائی کے طور پر یاد رکھے گی۔ غزہ کے قتل عام پر خاموش رہنے والے بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ صدر رجب طیب ایردوان کا ترک پارلیمنٹ سے خطاب۔ کراچی میں فلسطین یکجہتی مارچ، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا اعادہ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ شریک۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکاء کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں نعرے، جنگ بندی کا مطالبہ۔ نواز شریف کو عدالت سے بڑا ریلیف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں لیگی قائد کو بری کر دیا۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل میں واپس لے لی۔ عدالت نے نیب کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کرنا نیب کی مجبوری تھی۔ ریفرنس دائر ہو گیا، سزا بھی ہو گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس۔ جب انسان ظلم سہنے کے باوجود اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہی پوری دنیا کے سامنے انسان کو کس طرح سرخرو کرتا ہے، یہ فیصلہ اس کی ایک مثال ہے۔ شکر الحمدللہ۔ مریم نواز کا سوشل میڈیا پر رد عمل۔ عدلیہ کا شکریہ جس نے انصاف دیا۔ سیاسی انتقام لینے والوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ نواز شریف نے زندگی کے تلخ ترین لمحوں میں کبھی ہمت نہیں ہاری۔ شہباز شریف کا بیان۔ قائد کے حق میں فیصلہ آنے پر کارکنوں نے مٹھائی تقسیم کی، نعرے لگائے۔ العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ملتوی۔ کیس کی آئندہ تاریخ رجسٹرار آفس جاری کرے گا۔ احتساب عدالت نے 2018 میں العزیزیہ ریفرنس میں بھی نواز شریف کو 7 سال قید اور جرمانے کی سزا بھی سنائی تھی۔
शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक तबादला ख्याल। लीगी रहनुमाओं की नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद। फैजाबाद धरना कमीशन तहकीकात, धरना खत्म करने के लिए मुआहदा हुकूमत की जानिब से किया गया, ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा, खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था, कमीशन जनरल तहकीकात कर रहा है, जो हुआ बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी थी। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शाहिद खाकन अब्बासी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। कमीशन ने तहकीकात के लिए शाहिद खाकन अब्बासी को सवालनामा भी दे दिया। शाहिद खाकन अब्बासी 1 घंटे से ज़ायद कमीशन के सामने मौजूद रहे। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा कुवैत, अनवारुल हक काकड़ की कुवैती डिप्टी वज़ीर आज़म शेख तलाल अल खालिद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। रवाबत को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कुवैत में मुख्तलिफ शोबों के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। ज़राअत, तवानाई, फूड सिक्योरिटी, मादनी सनत और दीगर शोबे शामिल हैं। अनवारुल हक काकड़ की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सुबाह का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसी करने की खुशी का आयदा। और मुस्लिम नून और MQM का इंतखाबात में मिलकर चलने का फैसला। मुत्तहिदा के वक्त ने बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मुसवदा लीगी क़यादत के हवाले कर दिया। लोकल गवर्नमेंट को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे। आम इंतखाबात में हम एक दूसरे से ताउन करेंगे। आसिन इकबाल की गुफ्तगू, हमें कोई वजारत चाहिए ना कोई कर्जा मुआफ़ कराना है, सिर्फ अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक, आइनी तरमीम को दीगर जमातों के सामने भी रखेंगे। फारूक सत्तार की गुफ्तगू, मुज़ाकरात में नून लीग की जानिब से सईद रफ़ीक, साद रफ़ीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन, दीगर रहनुमा शरीक हुए। MQM की नुमाइंदगी मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने की।